شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ دیکھو، شب معراج میں ختم رسول کا مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس مختصر پیغام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کے سفر میں 3 بڑے تحفے دیے گئے ان کا ذکر کرنا ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اعطی الصلوات الخمس۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات 3 بڑے تحفے اور 3 انعامات دیے گئے۔ ان میں پہلا تحفہ اور پہلا انعام جو ہے وہ 5 نمازوں کا تحفہ ہے، 5 نمازوں کا عطیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دیا گیا۔ تو اس طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحفے کی ہر طور پر قدردانی کریں کہ کسی بھی حال مسلمان کی نماز نہ چھوٹے۔ چنانچہ احادیث میں کتنی زیادہ تاکید اس کی آئی ہے، ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ نماز جو شخص نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے نماز کا ہر طور پر اہتمام کیا جائے اور یہ ارادہ کیا جائے کہ انشاءاللہ العزیز زندگی بھر میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرا تحفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر دیا گیا وہ اعطی خواتیم سورۃ البقرہ تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی گئی۔ چنانچہ آخری 2 آیات آمن الرسول سے جہاں پر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے، اس کی آخری 2 آیتیں۔ تو اس طرح سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ سورہ بقرہ کے آخری جو خاتمہ ہے 2 سورتوں کا یہ عطا فرمایا گیا، اور یہ 2 آیتیں انتہائی اہم آیتیں ہیں اور یہ جنت کے خزانوں میں سے مجھے عطا کیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی خاص طور پر مجھے انعام کے طور پر جو پچھلی کسی امت کے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور یہ عطیہ مجھے خاص طور پر عطا کیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ آیتیں پڑھ لے، یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری پڑھ لے، تو اس کے لیے تہجد کے طور پر بھی یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ اور فرمایا کہ عرش کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عرش کے نیچے سے رب تعالیٰ نے یہ 2 آیتوں کے خزانے مجھے خاص طور پر عطا فرمائے۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق دوسرا جو انعام ہے اور دوسرا جو تحفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں دیا گیا۔ اسی طرح سے تیسرا جو تحفہ اور خاص عنایت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَغُفِرَ الْمُقْحِمَاتُ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین، یعنی وہ مسلمان جن سے زندگی میں کبیرہ گناہ ہو گئے، ایسے لوگوں کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ مقحمات، مقحمہ کی جمع ہے، مقحمہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں جو ہلاک کر دے آدمی کو، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک کبیرہ گناہ بھی ایسا ہے کہ وہ آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس روایت میں آخر میں جو خوشخبری دی گئی اس امت کے گناہگاروں کے لیے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا جو عطیہ عطا کیا گیا، تیسرا خاص تحفہ جو عطا کیا گیا، وہ امت کے کبیرہ گناہوں والے لوگوں کی بخشش کا عطیہ دیا گیا۔ لیکن اس میں بات یاد رکھنے کی ہے، مفسرین نے، محدثین نے اس میں کلام فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ بالکل سرے سے رب تعالیٰ کبیرہ گناہوں والے لوگوں کو معاف کر دیں گے، ایک قول یہ ہے، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے۔ دوسرا قول زیادہ راجح ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ تو اس
کبیرہ گناہوں سے معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ رب تعالیٰ چاہیں تو اپنے فضل سے ویسے بھی معاف فرما دیں، لیکن جمہور حضرات یہ فرماتے ہیں، مفسرین محدثین، کہ کبیرہ گناہوں سے معافی کے لیے توبہ ضروری ہے اور گناہوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ اس طور پر یہ تیسرا جو تحفہ اور عطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں دیا گیا، وہ امت کے کبیرہ گناہوں والے اشخاص کے لیے معافی کا تحفہ دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تینوں باتوں کا اہتمام ضرور کریں، کہ 5 نمازوں کا اہتمام صحیح طور پر کیا جائے، اور سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کا اہتمام رات سونے سے پہلے ضرور کر لیا جائے، اور اسی طرح کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔